بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم کی 11ویں حدیث پاک چل رہی تھی، جس کے اندر ہم نے یہ سنا کہ اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم کی آگ سے نجات پا لے گا۔ تو یہ الفاظ تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد آج پڑھیں گے ثم قال ثانیت یمد بها صوته یا صلت ینجون بها من النار۔ تو احادیث کے اندر ایک صحابی کا ذکر آیا تھا، حضرت صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا نا کہ کیا ان کو لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ دے گا یا فائدہ نہیں دے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا ان کو فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ان کو وہ فائدہ دے گا، یعنی وہ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے یہ کہنے کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا ثم قال ثانیت، پھر دوسری مرتبہ آپ نے یمد بها صوتہ، اپنے آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا یا صلۃ ینجون بها من النار، اے صلہ بن ظفر، وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ اس کہنے کی وجہ سے جہنم سے نجات پا لیں گے۔ یعنی انہوں نے دو مرتبہ ان کو کہا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کی وجہ سے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے وہ مسعود عن یزید قال كنت ارى رأي الخوارج فسألت بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسعود سے روایت ہیں، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے۔ یہ یزید وہ نہیں جس نے میدانی کربلا کے اندر ظلم کیا تھا اور ائمہ کرام پر شتم وغیرہ کیا تھا، بلکہ یہ یزید وہ ہیں۔ تو کیونکہ یزید نام سے بہت سارے صحابہ کرام بھی ہیں، با یزید اسلامی بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی ہیں، تو یہاں پر وہ یزید مراد نہیں جو کربلا کے اندر انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ ٹھیک ہے، تو یزید سے روایت ہے قال كنت ارى رأي الخوارج، یزید کہتے ہیں کہ میں درست جانتا تھا خوارج کے رائے کو، خوارج کے موقف کو، ارا یعنی میں درست جانتا تھا، رائے الخوارج خوارج کے عقیدے کو، خوارج کی عقیدے کو۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خوارج کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، دار اسلام سے خارج ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا خوارج کا۔ اور دوسرا گروہ تھا معتزلہ، وہ معتزلہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے مسلمان دار اسلام سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ نہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہی کافر رہتا ہے، بلکہ ایمان و کفر کے اندر انہوں نے تیسرے درجے کو ثابت کیا اور کہا کہ وہ اس درجے میں ہوگا۔ تو خوارج کا بھی موقف واضح ہوا اور معتزلہ کا بھی موقف واضح ہوا۔ تو یزید کہتے ہیں، حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں خوارج کی موقف کو، خوارج کے عقیدے کو درست جانتا تھا، فسألت بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا دار اسلام سے خارج ہوگا یا مومن ہی رہے گا؟ تو فرماتے فاخبرنی، تو مجھے
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان النبی قال بخلاف ما كنت اقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برخلاف جو میں کہتا ہوں، یعنی میں جو خوارج کے موقف کو درست جانتا ہوں کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، تو یہ میرا کہنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس کہنے کے خلاف فرمایا تھا، یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کہنے کے برخلاف فرمایا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام سے ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ فَأَنْقَذَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، مجھے بچا لیا اس برے عقیدے سے۔ فَأَنْقَذَنِيَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا، بچایا، انقذنی مجھے بچایا، مجھے محفوظ رکھا، بک آپ کے ذریعے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے برے عقیدے سے محفوظ رکھا، برے عقیدے سے بچا لیا۔ تو یہی تو اسی کا ترجمہ، یعنی اسی کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے قول، یہ اس قول کا فائل امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا مع القمۃ، کہ ہم حضرت علقمہ و عطا ابن ابی رباح، رباح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، را پر یہاں پر زبر لگی ہوئی ہے، اصل میں یہ رباح ہے۔ جی کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں استاد صاحب۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، قال کنا مع القمۃ وعطا ابن ابی ربا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ اور عطا بن ابی ربا رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ان کے مجلس میں بیٹھے تھے۔ فسألہ علقمۃ، تو عطا بن ابی ربا سے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، فسألہ اس سے، اس سے عطا بن ابی ربا سے علقمہ نے سوال کیا، فسأل کا فاعل علقمہ تو ہے، ٹھیک ہے، فقال یا ابا محمد، تو علقمہ نے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، یہ کنیت ہے حضرت عطا بن ابی ربا کی، کہ اے ابو محمد، ان ببلادنا لا یثبتون الایمان لانفسہم، کہ اے ابو محمد، ہمارے شہروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، لا یثبتون الایمان لانفسہم، جو ایمان کو اپنے لیے ثابت نہیں کرتے، لا یثبتون الایمان، ایمان کو ثابت نہیں کرتے، لانفسہم اپنے لیے، وَيَكْرَهُونَ أَن يَقُولُوا إِنَّا مُؤْمِنُونَ، اور وہ ناپسندیدہ جانتے ہیں اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، یعنی وہ خود کو مومن نہیں کہلاتے اور اپنے لیے ایمان کو وہ ثابت نہیں کرتے۔ تو بے بلادنا، بلاد سے مراد یہاں پر کوفہ اور عراق ہے، ٹھیک ہے، بے بلادنا یعنی ہمارے شہروں میں، تو وہ ان کے شہر کون سے تھے؟ عراق، عراق اور کوفہ، کہ ہمارے شہروں میں کوفہ اور عراق کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کو اپنے لیے ثابت نہیں کرتے اور وہ یہ کہنا ناپسند کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یعنی وہ خود کو مومن نہیں کہلاتے، بل یقولون انا مؤمنون انشاء اللہ تعالی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی اپنے مومن ہونے کو مشیت الہی کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی ہم مومن ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مومن ہیں۔ تو فقال وما لهم لا یقولون، تو انہوں نے فرمایا، کنہوں نے فرمایا؟ حضرت
علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے سوال کیا تھا تو انہوں نے عطا بن ابی ربا سے سوال کیا تھا علقمہ نے، تو عطا بن ابی ربا نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا وما لکم لا یقولون، ٹھیک ہے، تو وما لکم لا یقولون یہ سوال کا ہی حصہ ہے۔ سوال کون کر رہے تھے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال کر رہے تھے کہ لوگ خود کو مومن نہیں کہتے اور وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ فقال وما لهم لا یقولون، کہ وہ انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ خود کو مومن نہیں کہتے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کیا معاملہ ہے، انہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ خود کو مومن نہیں کہتے۔ تو قال یقولون انا اذا شئنا لانفسنا الایمان جعلنا لانفسنا الجنت، تو حضرت عطا بن ابی ربا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان کو اپنے لیے ثابت کریں کہ ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں تو گویا کہ جعلنا لانفسنا الجنت، تو ہم نے جنت کو اپنے لیے بنا لیا۔ جعلنا لانفسنا الجنت، تو ہم نے جنت کو اپنے لیے بنا لیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں مومن ہیں مومن ہیں، تو گویا کہ ہمارا مومن کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جنت کو اپنے لیے بنا رہے ہیں، یعنی ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم جنتی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ایمان کو خود کے لیے ثابت نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک ہے، اس کا بعض ایسا رہتا ہے تو ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، اگر کوئی لفظ کا ترجمہ یا عبارت وغیرہ سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔